اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یا وضو کے عمل کے متعلق طلسم پیش کیا تھا، خاص طلسم تھا تسخیر کے لیے، مطلوب کی حاضری کے لیے، پیار محبت کے لیے، شادی کے لیے کسی کو رضامند کرنا ہو، فتوحات کے لیے، اس میں سارے مقصد موجود تھے۔ ترتیب ساری مفصل میں نے بیان کی تھی، آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا دوبارہ سے۔ آج کی یہ ویڈیو یا وضو کے متعلق ہے۔ یہ یا وضو کا اس میں نقش پیش کیا ہے۔ نقش کے اندر حروفی عمل بھی ہے اور عددی عمل بھی ہے، اس میں روح بھی ہے اور جسم بھی ہے، مکمل ہے۔ نقش کی جو چال ہے وہ آتشی مربع کی صورت میں ہے۔ ساری تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ جو لوگ طلسم سے کام لینا چاہیں وہ طلسم استعمال کریں، اگر کوئی شخص اس نقش کو استعمال کرنا چاہے تو بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا، یہ بھی تاثیر میں کسی سے کم نہیں۔ ہر ایک چیز کا کلیہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو شخصیت سے منفی اثرات کو غائب کر دیتا ہے۔ جب کسی انسان میں علم کا نور داخل ہوتا ہے تو اس میں محبت، شفقت، عزت، احترام، ہمدردی، خیر خواہی، ایثار، قربانی، تواضع، انکساری، صداقت، دیانت اور خلوص جیسے اعلیٰ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کا وجود معاشرے کے لیے روشنی کے مینار کی مانند ہو جاتا ہے، جو کہ نہ صرف خود روشن ہوتا ہے بلکہ اپنے وجود سے دوسرے لوگوں کو بھی روشن کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی عمل کو، کسی بھی چیز کو قاعدے قانون سے کریں گے تو پھر وہ چیز آپ کو رزلٹ دے گی، وہ چیز آپ کو تاثیر دے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا کہ اس کو آپ نے جس ساعت میں لکھنا ہے اس ساعت کا بخور جلائیں اور اس کو اس طریقے سے استعمال کریں۔ تو آپ نے قاعدہ، وہ قانون اس کو پکڑا، طلسم اس حساب سے لکھا، تو وہ چیز کیا ہوگی، آپ کو بھی فائدہ دے گی اور آپ کسی کو دیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اس کو اس سے تاثیر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ انسان کے اندر سوچ سمجھ موجود ہے، وہ سب چیز دیکھ کر کر سکتا ہے، کسی بھی انسان کو مسخر کر سکتا ہے، حسب منشا کام لے سکتا ہے۔ انسان کے اندر قوت اور تاثیر موجود ہے، بس اس کو اس نے طریقے کے ساتھ سامنے لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقش جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مربع نقش ہے۔ مربع نقش میں آپ دیکھیے کہ ہر خانے میں حرف بھی لکھا ہوا ہے، ساتھ میں اس کی عددی طاقت بھی لکھی ہوئی ہے۔ نقش کو 16 خانے بنا لینے ہیں، اس کے بعد اس کے جو اضلاع ہے وہ بدوح سے بنانے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں یا بدوح لکھ دیا، اوپر 786، نیچے بسم اللہ کا طلسم 19 5 بر 5 1 8، اور اس کے بعد نیچے بدوح کا طلسم لکھنا ہے 1 9 2 2 6 5 9 2 0 0۔ جب نقش مکمل کر لیں نیچے آپ نے توکیل لکھنی ہوگی، اللہم سخر قلب فلاں من فلاں اللہ فلاں من فلاں بحق یا بدوح عجیب یا جبرائیل یا دردائیل یا رفتمائیل یا تنکفیل سامع مطیع بحق یا بدوح العاجل البہا الساء۔ اس نقش کے اندر روح بھی موجود ہے کسی عمل کی، کسی عمل کا جسم بھی اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جفت جو اعداد ہیں 2 4 6 8، اور اسی طریقے سے جو بدوح ہے با دال با ہا، حروف کی شکل میں یہ مربع نقش ہے، آتشی چال سے ہے، ترتیب اس کی آپ سمجھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ جب کبھی بھی استعمال کریں گے تو اس کا رزلٹ ملے گا، یہ خالی نہیں ہے۔ جو لوگ طلسمات کی طرف نہیں جانا چاہتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے استخراج ہوا ہے اور اس میں تاثیر ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ غلط استخراج تو نہیں ہوا۔ بعض لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز بہت مفید ہے۔ مطلب یہ مربع نقش، یہ مثلث نقش ہر بندہ تقریباً جانتا ہے،
اتنا نالج ان کو ہو گیا ہے آج کل نیٹ کے اوپر سارا مواد پڑا ہوا ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز محبت کے لیے، تسخیر کے لیے، فتوحات کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، رزلٹ دینے والی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے کہ فتوحات کے لیے یا تسخیر خلائق کے لیے، یہاں پر کس طرح استعمال کریں گے تو اس میں ہم توکیل چینج کر دیں گے، اس کے بعد یہ اس کو جس طرح سے ہم استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو جو توکیل دی ہوئی ہے یہ محبت کے لیے، تسخیر کے لیے، تسخیر خلائق کے لیے، اور فتوحات کے لیے الگ سے اس کی توکیل ہوگی۔ جو بات سمجھنا